السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخری 8 دن رہ گئے ہیں پاکستان میں 12ویں عام انتخابات ہونے میں۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو الیکشن سے چند دن پہلے سزا دینے کا واحد مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کے ووٹرز میں مایوسی پھیلائی جائے، کسی طریقے سے بڑھتے ٹرن آؤٹ کو روکا جائے۔ لیکن کیا جن لوگوں نے یہ پلان کیا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں؟ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر عمران خان کو 2 کیسز میں سزائیں سنائی گئیں۔ اب پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عمران خان کو الیکشن سے چند دن پہلے سزا سنانے کا فیصلہ مہنگا پڑا ہے۔ وہ جو ٹرن آؤٹ کو روکنا تھا وہ ناقابل یقین حد تک بڑھ گیا ہے۔ ایک سروے اب تک کا سب سے کریڈیبل سروے آیا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے۔ اب تک کا سب سے اتھینٹک سروے جس نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں تھرتھلی مچا دی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں ایک غیر معمولی ہلچل، غیر معمولی پینک ہے، اس پر میں بات کروں گا۔ جبکہ دوسری اہم خبر الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ کیا الیکشنز ملتوی ہونے جا رہے ہیں؟ کہ آپ سے کچھ دیر بعد الیکشنز کے ملتوی ہونے کا اعلان ہو سکتا ہے؟ یہ کریڈیبل سروے آنے کے بعد شہر اقتدار میں الیکشنز ملتوی ہونے کی خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ آج الیکشن سے ٹھیک 7 دن بعد الیکشنز کے ملتوی ہونے کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ اب سے کچھ دیر بعد کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں عمران خان کو الیکشن سے چند دن پہلے اتنی عجلت میں، اتنے بلنڈرز مار کر، ٹرائل کے اندر اتنی غلطیاں کر کے عمران خان کو سزا کیوں سنائی گئی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو مایوس کرنا مقصد تھا؟ کیا تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے دور کرنا مقصد تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنی رائے ضرور دیں۔ دیکھیں، یہ معاملہ پچھلے تقریباً 4 مہینوں سے چل رہا ہے۔ پہلے تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا، مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کے ووٹرز مایوس ہو جائیں۔ پھر تحریک انصاف کے تمام امیدواران کے کاغذات نامزدگی پہلے مرحلے میں مسترد کروائے گئے، مقصد تھا کہ تحریک انصاف کے ووٹرز مایوس ہو جائیں۔ پھر امیدواران کو اٹھایا گیا، کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 9 مئی سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے تمام ووٹر سپورٹر کارکنان میں ایک خوف پیدا کیا گیا کہ کسی طریقے سے ٹرن آؤٹ بڑھنے کی خبریں ختم ہو جائیں، کسی طرح سے یہ ثابت ہو جائے، کسی طرح سے ایسے سرویز آ جائیں جو یہ بتا دیں کہ اب تحریک انصاف کا ووٹر گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ووٹر بڑھتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ٹرن آؤٹ بڑھنے کی خبریں آتی رہیں۔ پھر آخر حال یہ تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے چند دن پہلے سزا دی جائے تاکہ تحریک انصاف کا ووٹر مایوس ہو جائے، تحریک انصاف کا ووٹر یہ کہے کہ اب تو عمران خان کو اتنے عرصے کی سزا ہو گئی ہے، اب عمران خان جلدی باہر نہیں آ سکتے۔ ویسے تو پاکستان میں سزائیں سنانے کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اسی ملک میں نواز شریف کو ایک دفعہ 10 سال، دو دفعہ 7 سال کی سزا ہوئی، اور نواز شریف اب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسی ملک میں 6 سال پہلے مریم بی بی کو 8 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ مریم بی بی دوبارہ انتخابات لڑنے جا رہی ہیں۔ تو سزائیں سننے سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے چند دن پہلے سزا دے کر تحریک انصاف کے ووٹر کو ڈسٹریکٹ کیا جائے، انتخابی عمل سے دور کیا جائے۔ لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ایک ایسا سروے سامنے آیا، اب تک کا سب سے کریڈیبل سروے، اب تک کا سب سے اتھینٹک سروے، جس نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ پورا پلان فلاپ کیا ہے جو عمران خان کو سزائیں سنانے کا تھا، عمران خان کو الیکشن سے چند دن پہلے سزائیں سنانے کا تھا۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ عمران خان کو سزا سنانے کا معاملہ مہنگا پڑا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوا ہے کہ وہ جو عمران خان کو سزا دے کر اچیو کرنا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا ہے، وہ مقصد ختم ہو گیا ہے۔ ایک ایسا سروے آیا جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جو میری نظر میں 99% حقیقت کے قریب ہے، اور اس سروے میں یہ کہہ دیا گیا کہ پاکستان کے عوام کی ان دونوں سزائیں سننے کے بعد، یعنی سائفر والا معاملہ اور توشہ خانہ والا معاملہ، ان دونوں کیسز میں ٹرائل دیکھنے کے بعد، سزائیں سننے کے بعد، پاکستانی عوام کی ٹاپ چوائس عمران خان ہے۔ 8 فروری والے دن عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ یہ اتھینٹک سروے برطانوی عالمی اخبار نے دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مختلف سرویز ہو رہے ہیں جو الیکشن قریب آ رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے سرویز پر تو نہ میں یقین کرتا ہوں نہ آپ رکھتے ہیں۔ کچھ صحافی ہیں جو کریڈیبل سرویز کر رہے ہیں، جیسے حبیب اکرم وغیرہ ہیں جو حقیقت کے قریب سروے کرتے ہیں، لیکن جب یہ سروے ٹی وی پر چلتے ہیں تو ان کے نتائج بھی بدل دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے میڈیا پر آپ کو عمران خان کے حق میں کوئی خبر نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر عمران خان کے حق میں خبریں نظر آتی تو پچھلے 2 دن کے اندر جس قسم کے فیصلے عمران خان کے خلاف دیے گئے
ان فیصلوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں جس قسم کے ٹرائل عمران خان کے ہوئے، سائفر کیس میں بھی، توشہ خانہ کیس میں بھی، لہٰذا پاکستانی میڈیا سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ اب آتا ہے بین الاقوامی میڈیا کا معاملہ۔ کیا بین الاقوامی میڈیا بھی ایسے 2 نمبر سروس کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بلوم برگ سب سے کریڈیبل ادارہ، سب سے اتھینٹک ادارہ، انہوں نے ایک سروے کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سروے انہوں نے سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد کیا۔ کل رات کو انہوں نے یہ تازہ سروے جاری کیا جس نے شہر اقتدار میں ہلچل مچا دی ہے۔ یعنی یہ سوچ پائی جا رہی تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، تحریک انصاف کے خلاف سارے پلان امپلیمنٹ کر دیے گئے، عمران خان کو سزا سنا دی گئی، بشرا بی بی کو سنا دی گئی، پھر بھی اگر سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستانی عوام کی پہلی چوائس عمران خان ہے، تو پھر یہ پوری جو ایکسرسائز کی گئی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بلومبرگ لکھتا ہے کہ بلومبرگ سروے سیز جیلڈ ایکس پی ایم عمران خان فیورڈ موسٹ ٹو رن پاکستان اکانومی۔ یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں، وہ پاکستان کے معاشی معاملات چلانے کے لیے سب سے موزوں ہیں۔ یہ سروے انہوں نے گھر بیٹھ کر نہیں کیا، یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ اور بلومبرگ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مسلم لیگ کے کئی علاقوں کے اندر کینڈیڈیٹس تگڑے ہیں، کئی علاقوں میں نون لیگ جیت رہی ہے۔ اس پر نون لیگ نے بلومبرگ کا ہی سروے شیئر کیا تھا۔ کل اسی بلومبرگ نے پاکستان کا تازہ سروے جاری کیا، کیونکہ سیاسی صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدل رہی ہے۔ تو کل بلومبرگ نے کہا کہ پاکستانیوں کی پہلی چوائس، پاکستانیوں کی پہلی ترجیح عمران خان ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا کہ ہم نے ان لوگوں سے یہ سوال پوچھا جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے معاشی پلان کا عام حصہ ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کی نظر میں پاکستان کے معاشی معاملات کو بہتر عمران خان کر سکتے ہیں، نواز شریف کر سکتے ہیں، بلاول یا فضل الرحمان کر سکتے ہیں؟ موسٹ آف دا پیپل نے کہا کہ ہم عمران خان کو پاکستان کے معاشی معاملات بہتر کرنے کے لیے، معاشی کرائسس سے نکالنے کے لیے موزوں ترین امیدوار سمجھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ جو ٹرن آؤٹ کم کرنا تھا وہ بڑھ گیا ہے۔ پھر کل ایک اور سروے کیا گیا، میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر پاکستان کا میڈیا سروے کرتا ہے، پاکستان کے بعض دیگر حساس ادارے بھی سروے کرتے ہیں جن کے سرویز حقیقت کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ کل جب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تو اس کے بعد ایک اور ادارے کی جانب سے سروے جاری کیا گیا، رپورٹ پیش کی گئی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں آج سے 48 گھنٹے پہلے 110 سے 115 تک محدود رہنے کی رپورٹ تھی، تو یہ 2 سزائیں سنانے کے بعد ان سیٹوں کی تعداد 165 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ بھی آپ کو میں ایک کریڈیبل سروے کی رپورٹ بتا رہا ہوں جو کل رات کو کہیں پیش کیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اب اس نظام کے خلاف نفرت کا ووٹ بھی عمران خان کو دینا ہے۔ پہلے تو سمپتھی کا ووٹ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نکلنے تھے، لیکن اب جو اس پورے نظام کے خلاف نفرت لوگوں میں پیدا ہوئی ہے، جس قسم کا ٹرائل کیا گیا، پھر میڈیا اس ٹرائل کی حقیقت نہیں بتا رہا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کس قسم کا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ٹرائل ہوا ہے۔ آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں ان دونوں فیصلوں کو آئے ہوئے، لیکن ان دونوں فیصلوں کو تحریری طور پر لکھا نہیں جا سکا۔ فیصلے سنا دیے گئے، لوگوں کو جیل ہو گئی، سزائیں ہو گئیں، لیکن تحریری طور پر فیصلہ نہیں آیا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلے فیصلہ لکھا جاتا ہے، بعد میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہاں پر پہلے فیصلہ سنایا گیا اور اب لکھا جا رہا ہے۔ بہرحال بلومبرگ کی رپورٹ نے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایک ترتھلی مچائی ہے۔ دوسری جانب جب سے یہ بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے، الیکشن ملتوی ہونے کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد کیا الیکشنز کو ملتوی کیے جانے کا اعلان ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں طلب کر رکھا ہے اور یہ تجویز دی جائے گی کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنا کچھ کیا گیا، تحریک انصاف کے تمام امیدواران اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکتے، تحریک انصاف کے حق میں میڈیا پر کوئی خبر نہیں چل سکتی، ایک انٹرویو تحریک انصاف کے امیدوار کا آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک جلسہ تحریک انصاف کا آپ کو ٹی وی پر چلتا نظر نہیں آئے گا، یعنی ایک بدترین سینسرشپ اور کریک ڈاؤن ہے۔ پھر الیکشن کیوں ملتوی ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بلومبرگ کا یہ تازہ سروے ہے۔
یہ رپورٹ ہے کہ لوگ غصے میں بیٹھے ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ 8 فروری والے دن ہم کسی طریقے سے جا کے ووٹ کاسٹ کریں، لوگ اپنے ووٹ سے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید کے پی کے میں صرف الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ بہرحال آئندہ چند گھنٹوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، تو دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا شیڈیول کا اعلان کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔